نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حیات المسلمین سے یہ اگلا موضوع ہے نکاح کا فلسفہ. بہت اہم، ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے جن کا نکاح نہیں ہوا، اور ان کے لیے زیادہ اہم ہے جن کا ہو چکا ہے لیکن ان کو اب تک فلسفہ ہی نہیں پتا، ابھی تو نکاح کر کے بیٹھے ہوئے. یعنی جس مرد یا جس عورت کو کوئی عذر نکاح سے رکنے والا نہ ہو، کوئی ایسا عذر نہ ہو جس کی وجہ سے وہ نکاح نہ کر سکتا ہو، تعلیم ہے یا نوکری نہیں ہے ابھی، یا پیسہ نہیں ہے، اور کوئی اور وجہ ہے، کبھی اس کے لیے کبھی مصلحت کے درجے میں اور کبھی ضرورت کے درجے میں اصلی حکم یہی ہے کہ وہ نکاح کر لے. ابن ابی نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو. لوگوں نے عرض کیا کہ اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی محتاج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ بہت مالدار ہو. پھر فرمایا کہ محتاج ہے وہ عورت جس کے خاوند نہ ہو. لوگوں نے عرض کیا اگرچہ وہ مالدار ہو تب بھی محتاج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ بہت مالدار ہو تب بھی. یعنی مال جو مقصود ہے اس سے راحت اور بے فکری نہ اس مرد کو نصیب ہو سکتی ہے جس کی بیوی نہ ہو، نہ اس عورت کو ہو سکتی ہے جس کا شوہر نہ ہو. چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ نکاح میں بڑے بڑے فائدے دین کے بھی ہیں اور دنیا کے بھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے گرہستی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو، یعنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ نگاہ کو نیچی رکھنے والا ہے. پھر ادھر ادھر گناہوں میں نہیں پڑتا، بیکار خیالات ادھر ادھر نہیں جاتی، دماغ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، آنکھیں نہیں بھٹکتی، اور شرمگاہ کو یہ بچانے والا ہے، زنا کی طرف نہیں جاتا، بدکاری کی طرف نہیں جاتا، یعنی حرام نگاہ سے اور حرام فعل سے آسانی کے ساتھ بچ سکتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خوب کما لیں گے، اچھا خاصا ہمارا بینک بیلنس ہو جائے گا، گھر ہو جائے گا، مال تیار ہو جائے گا، تو اب شادی کریں گے. حالانکہ عورتیں تو خود سبب اور ذریعہ بنتی ہیں نکاح کے بعد آپ کے مال میں برکت کا، اسی طرح اولاد بنتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق متعین کیا ہوا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے کھلانا پلانا، ان کی بنیادی ساری ضرورتیں پوری کرنا دنیاوی جو ہے. تو وہ مال جو ان کے نصیب کا ہے وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے، ان کے حصے سے ملے گا ان کو جو لکھا ہوا، ہر ایک اپنا اپنا اللہ نے جو پہلے سے مقدر کیا ہوا. تو وہ بچی جب چھوٹی تھی اپنے باپ کے گھر میں تھی تو ابا نے اس کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس باپ کے دروازے پر، اس کی کھڑکی میں، اس کے خزانے میں وہ پیسہ ڈال دیا کہ اس کا حصہ تو کھلا، تو بندوبست کر. وہاں سے وہ بڑی ہو کے آپ کے نکاح میں آ جائے گی تو وہ آپ اس کے ذمہ دار ہے، تو وہ وہاں سے راستہ بدل جائے گا اس کا، وہ بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو جائے گا، چینج آف اکاؤنٹ ہو جائے گا، پیسہ آپ کے اس میں آنے لگے گا تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا. اسی لیے اس کی ہم نے اپنی زندگی میں بھی مثالیں دیکھیں، بہت قریب کے لوگوں میں بھی، اپنی ذات میں بھی، اور اپنے بہت سے دوستوں میں بھی. تعلیم مکمل کر لی، کوئی نوکری نہیں ہے، نکاح کر لیا اللہ کا نام لے کر، اللہ نے راستے آن کے کھولے. نکاح کے پہلے نہیں کام کرنا. پہلا بچہ ہوا پہلی ترقی، دوسرا بچہ ہوا دوسری ترقی، تیسرا بچہ ہوا تو بہت اور بچے نہ ہو جائیں کہ بہت ہی ترقی ہو جائے. اس لیے کہ ان کے حصے کا نصیب جو بھی ہے وہ آپ کو تو ملنا ہے. اس لیے ذہن بالکل اس بارے میں کلیئر رہنا چاہیے. بس ایک آدمی محنتی ہو، ہاتھ پیر چلانا، کام کرنا، سست نہ ہو، بستر توڑنے والا نہ ہو، تعلیم اس نے اپنی مکمل کر لی ہے تو اللہ اس کا راستہ کھول لے. یہ بات اسی وقت ہے جب میاں بیوی سمجھدار ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو. سو ایسی حالت میں مرد تو یہ سمجھ کر کہ میرے ذمے خرچ بڑھ گیا ہے کمانے کی زیادہ کوشش کرے گا، اور عورت گھر کا ایسا انتظام کرے گی جو مرد نہیں کر سکتا. اور اس حالت میں راحت اور بے فکری لازم ہے، اور مال کا یہی فائدہ ہے. اور یہ مطلب ہوا مال لانے کا. یعنی ایک مفہوم جو حضرت میں نے بیان کیا وہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ پریکٹیکلی بھی ہوگا کہ اب تک آپ کے پاس جو پیسہ تھا آپ اتنی محنت کر رہے تھے کہ جتنا آپ کو کمانا ہے. اب آپ کو جیسے پتہ چلے گا کہ بچے کے خرچے بڑھ گئے ہیں ٹیوشن کے، تو آپ کہتے ہیں میں تھوڑا سا 1 گھنٹہ اور کام کر لوں، بجائے سے یہ 2 گھنٹے میں تفریح میں ادھر اڑاتا ہوں، یہ چھوڑ دیتا ہوں. پان چھالی اور گٹکے وغیرہ جو کرتا تھا، نہیں بچے ہیں تو بچوں کے لیے اس کو کم کرنا پڑے گا. اپنی تفریحات کو خود ہی کاٹنا شروع کر دے گا آدمی، تو خود ہی ذہن اس کا ایسا بن جائے گا کہ اس کو یہ کام کرنا ہے. یعنی یہ حصی مثال، یہ پریکٹیکل طور پر یہ ہوتا ہے. کرتے ہیں اپنی سارے ایکسپینسز انہیں کٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں بچوں کی وجہ سے. جیسے بچے یونیورسٹی میں آنے لگتے ہیں تو پہلے ہی سے ان کے لیے کچھ پسند انداز کرنا شروع کرتے ہیں کہ آئندہ ضرورت پڑے گی، ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، چائلڈ ٹرسٹ فنڈ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں. اسی طرح بیگمات بھی خیال شروع کر دیتے کہ بھائی اب ذرا
ہاتھ روک کے چلو، بچے ہیں ان کی فکر کرنی ہے، گھر کا نظام اس طرح بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی ہو کہ جب شوہر اس کو دیکھے دل خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کو بجا لائے، اور اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے اس کے خلاف نہ کرے، یعنی شوہر کے مال میں شوہر کی، اسی طرح اپنی ذات کے حوالے سے بھی کوئی ایسی باتیں نہ کرے جس سے تکلیف پہنچتی ہو۔ خوشی اور فرما برداری اور موافقت کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور سینے میں چکی پیسنے اور پانی ڈھونے سے نشان پڑ گئے تھے، وہ رسی یہاں باندھتی تھی سینے میں اور کھینچ کے پانی مشکیزہ وغیرہ لاتی تھی تو کھینچ کے گھر پہنچانا، چکی پیسنا، ہاتھ میں اس کی وجہ سے نشانات، اور چہرے پر سینے پر رسی کے نشانات، تو بہت مشقت میں پڑی، غربت بہت تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، تو نشان جب پڑ گئے، جھاڑو کی گرد، چولہے کے دھوئیں میں کپڑے میلے ہو گئے۔ کہیں سے کچھ لونڈیاں آئی تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی مانگی، آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فرض ادا کرو، اور ان کو یہ ترغیب دی کہ تسبیح فاطمہ پڑھا کرو۔ اسی کو تسبیح فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے پڑھنا، نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں لیکن سونے سے پہلے پڑھنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کام بنا دیں گے، آخرت کا کام بن جائے گا، تو تھکاوٹ کمزوری وغیرہ میں بھی فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اگر وہ بیوہ ہے تو پہلے نکاح سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اگر کنواری ہے تو اس کی تندرستی سے اور اس کے خاندان کی نکاح کی ہوئی عورتوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے خواتین میں بچے زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میں تمہاری کثرت سے اور امتوں پر فخر کروں گا، میری امت اتنی زیادہ ہے، کثرت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں گے، تو زیادہ بچے ہونے چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں آج کل ایک فطور آ گیا ہے کہ 2-3 بچوں سے زیادہ بچے نہیں ہوتے، مختلف ناموں سے اس کو روک دیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس کا اندازہ بڑھاپے میں آئے گا، جب بچے چلے جاتے بڑے والے، تو پیچھے کوئی رہتا نہیں، پوچھتا نہیں، تو پھر خیال آتا ہے کہ سب سے چھوٹا والا اب ہوتا کوئی 10 سال اور بعد، یہ تو 3 ایک ساتھ ایک کے بعد دیگر ہو کے نکل گئے، جو بیچ میں گیپ والا جو بچہ ہوتا ہے سب سے چھوٹا، وہ سب سے زیادہ کام آتا ہے، کیونکہ یہ تو اپنی بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں سبھی، اور یہ چھوٹا والا جو ہے ابھی ٹین ایجر ہوتا ہے، یہ سپورٹ کرتا ہے صحیح معنوں میں بڑھاپے میں، تو پریکٹیکلی بھی صحیح معنوں میں دست و بازو وہی بنتا ہے بعد میں، یعنی جس وقت مرد کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جس وقت گھر میں کام کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زیادہ بچوں کے ہمیشہ فائدے ہیں۔ اولاد کا ہونا بھی کتنا بڑا فائدہ ہے زندگی میں بھی، کہ وہ سب سے بڑھ کر اپنے خدمت گزار، مددگار، فرما بردار اور خیر خواہ ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو ظاہری بات ہے کہ ان کی وہ دعا بھی کرتے ہیں، وہ جو نیک عمل کریں گے اس سب کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے، اور اگر آگے نسل چلی تو اس کے دینی راستے پر چلنے والے مدتوں تک رہتے ہیں، اولاد در اولاد ہوتے ہوتے قیامت تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی، سب دعائیں کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عکاف بن بشیر تمیمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عکاف کیا تمہاری بیوی ہے؟ عرض کے نہیں، آپ نے فرمایا کہ اور باندھی بھی نہیں؟ عرض کے کہ نہیں باندھی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خیر سے تم مالدار بھی ہو؟ وہ بولے جی مالدار ہوں۔ فرمایا کہ پھر تم اس حالت میں شیطان کے بھائی ہو، اگر تم نصارہ میں سے ہوتے اور ان کے راہبوں میں سے ہوتے، اگر ہمارے یعنی اہل اسلام کے طریقہ اختیار کیا ہے تو نکاح کرو اور شرعی طور پر باندھی رکھو، تم میں سب سے بدتر مجرد لوگ ہیں، تنہا رہنے والے جو شادی نہیں کرتے، یہ سب سے بدتر ہے۔ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار جو نیک لوگوں میں پورا اثر کرنے والا ہو عورتوں سے بڑھ کر نہیں، مگر جو لوگ نکاح کر لیتے ہیں وہ گندی باتوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس حالت میں ہے کہ جب نفس میں عورت کا تقاضا ہو، یعنی جب حلال نہ ہوگی، یعنی حلال بیوی نہیں ہوگی تو حرام کا ڈر رہے گا، اور سب فائدے دین اور دنیا کے جو ذکر کیے گئے ہیں پورے طور سے اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب میاں بیوی میں محبت ہو، اور محبت اس وقت ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں، اور پھر ان حقوق کا حکم بھی ہے، اس لیے کہ کچھ بڑے بڑے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی حقوق اس میں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ہم حقوق ان کے دیکھ لیتے ہیں الگ سے انشاءاللہ تعالی۔